أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک میسج بھیجا گیا تھا جس کے متعلق پوچھا گیا تھا کہ وہ درست ہے یا نہیں۔ وہ میسج کچھ اس طرح سے تھا کہ حدیث ہے کہ جو 100 بار لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کا ورد کرے گا تو اللہ رب العالمین اسے فقیری سے پناہ دے گا، وحشت قبر کو ختم کرے گا اور اس کو بے نیاز بنا دے گا، اور وہ جنت کے دروازے پر دستک دینے والا ہوگا۔ میسج کے آخر میں لکھا ہوا تھا اس میسج کو خوب شیئر کرو، اپنے فون میں روک کر نہ رکھو۔ عرض یہ ہے کہ اس حدیث کو ابو نعیم الاصبہانی رحمت اللہ علیہ نے حلیۃ الاولیاء میں ذکر کیا ہے، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 280، اور اس میں ایک راوی موجود ہے سلم بن میمون الخواص، جس کے بارے میں محدثین نے کلام کیا ہے، جس کی تفصیل آپ میزان الاعتدال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 186 صفحہ نمبر 186 اور 187، مزید سیر اعلام النبلاء میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 189 180، اور امام عقیلی رحمت اللہ علیہ کی کتاب الضعفاء الکبیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 165، اور الکامل فی ضعفاء الرجال میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے متعلق، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 350 اور 351۔ یہی حدیث امام خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے بھی دوسرے طریق سے روایت کیا، تاریخ بغداد میں جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 322، اور اس میں ایک راوی موجود ہے الفضل بن غانم، اس کے متعلق بھی میزان الاعتدال میں لکھا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 357 میں کہ یحییٰ کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے، لیس بشیء، اور دارقطنی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ قوی نہیں ہے، اور خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، اور اس پر محدثین نے کلام کیا خود بھی۔ چنانچہ حافظ عراقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو مستغفرین نے الدعوات میں اور خطیب نے الروات میں نقل کیا ہے، اور اس کی سند میں الفضل بن غانم ضعیف راوی ہے۔ آگے مزید لکھتے ہیں کہ اس حدیث کو ابو نعیم نے حلیہ میں نقل کیا ہے، اور اس کی سند میں سلم بن خواص نامی راوی ضعیف ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں تخریج احادیث احیاء علوم الدین 1102، اور امام دارقطنی رحمت اللہ علیہ لسان الميزان میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 347 میں فرماتے ہیں کہ امام مالک سے جنہوں نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے وہ ضعیف ہے، اور علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو منکر کہا ہے۔ سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ میں حدیث نمبر ہے 3310۔ خلاصہ کلام یہ کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، لہٰذا اس حدیث کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا درست نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر 109، کہ جو شخص میرے نام سے وہ بات بیان کرے جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن و حدیث کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے، اس میں ثواب ملتا ہے، لیکن پہنچانے سے پہلے اس کی تحقیق ضروری ہے۔ اگر آپ خود نہیں تحقیق کر سکتے ہیں تو علماء کرام سے اس بابت سوال کریں۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔